بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کی جو بہت سارے تجوید سے متعلق سوالات ہیں، جو قرآن پاک سے متعلق سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سے پوچھے گئے، واٹس ایپ پہ پوچھے گئے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو ہم تجوید کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں جو کمنٹس کے اندر سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ہم نے سوالات ایک جگہ پر اکٹھے کیے ہیں، تو کوشش کریں گے ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں، کیونکہ الگ الگ سے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ تو سب سے پہلے ایک سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ غنہ آنی اور غنہ زمانی کے متعلق بتا دیں کون سا ہوتا ہے۔ اکثر ویڈیوز کے اندر میں ویسے یہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ اب غنہ آنی جو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آنی کا مطلب ہوتا ہے آنن فانن، جو جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، جس میں آپ کے ارادے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ نون کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی آواز تو ناک میں جاتی ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ، انعمتا، آپ اگر کہیں انعمتا، اس میں آپ نے نون کے اوپر کوئی غنے کے لیے کوئی ایکسٹرا کوئی کوشش نہیں کی، بس آواز آپ کی ناک میں گئی ہے کیونکہ آپ نے نون کو ادا کیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح ادا ہو جاتا ہے جس میں آپ کا ارادہ داخل نہیں ہوتا، تو اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے، جیسے انعمتا انعمتا۔ اور دوسرا جو غنہ ہے زمانی، زمانی جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس میں آپ کا ارادہ بھی شامل حال ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے گا قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان اللہ، یہاں آپ نے پورے ارادے کے ساتھ یہاں پر غنہ کیا ہے، تو اس کو غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ ویڈیوز کے اندر قرآن پاک استعمال کرتے ہیں، جو کلرڈ ہے، رنگین ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ ملتا ہے دکان سے ملتا ہے۔ تو آپ کسی بھی اچھی دکان پہ چلے جائیں، بک ڈپو پر، کیونکہ آج کل جو اکثر مدارس ہیں وہاں پر بھی رنگین تجویدی قرآن پاک جو ہیں وہ طلباء استعمال کرتے ہیں، کلرڈ، کیونکہ اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ موٹے حروف کی بھی الگ سے ایک انہوں نے کلر دیا ہوتا ہے، اسی طرح قلقلے کا بھی الگ کلر ہوتا ہے، تو اس طرح بہت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کسی بھی اچھے بک ڈپو پہ چلے جائیں، وہاں پر یہ کلرڈ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اچھا ہے، جیسے قدرت اللہ کمپنی ہے، یہ تاج کمپنی ہے، یہ سب بہت اچھے رنگین تجویدی قرآن پاک جو ہیں یہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہمارے پاس آیا کہ سبحان اللہ کی ہا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ یا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے یا سبحان اللہ ہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ ہے، یہ ہے یہاں پر مجہول ہو رہی ہے، تو آپ نے مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ہی، تو جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ یہ جو انگلش لیٹر ہے بی کے وزن پہ آپ نے زیر والے حروف کو ادا کرنا ہے، جیسے بی، تی، فی، جی۔ اگر آپ اس کو کہیں گے جے، تے، تو یہ بی کے وزن سے ہٹ جائے گا، تو اس لیے اپنے بی کی طرح ہی اس کا ساؤنڈ دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ والحمد للہ، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ تنوین کے بعد، تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا رول سمجھیے گا کہ نون ساکن ہو، وہ نون جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون جیسے یہ ورڈ ہے یرملون، اس میں 6 حروف آتے ہیں، اس میں 6 حروف آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ تو اب جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ اب لام اور را اگر آ جائیں، کیونکہ لام اور را بھی یرملون میں شامل ہیں، اگر لام اور را ان کے بعد آتے ہیں تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے بغیر غنے کے، جیسے ملدن، جیسے مر ربک، اس میں نون کا ساؤنڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو باقی 4 ہیں جن کو ینمو کہا جاتا ہے، یا، نون، میم، واو، وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، وہ غنے کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ ان اور ان مشدد ہوں تو کیا
ادائیگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب جب نون مشدد ہو تو اس پہ ایک تو اپنے غنہ کرنا ہوتا ہے، یہ دونوں کے اندر یہ چیز سیم ہے، لیکن ایک اور جو فرق ہے، جو بڑا فرق ہے دونوں کی ادائیگی میں، وہ یہ ہے کہ ایک کے ساتھ الف ہے اور دوسری کے ساتھ الف نہیں ہے۔ ان اس کے ساتھ الف نہیں ہے اور ان اس کے ساتھ الف ہے، جیسے سورۃ الکوثر میں بھی آتا ہے۔ تو جب کسی حرف کے ساتھ الف ہوتی ہے تو اس حرف کو آپ لمبا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں سورۃ الکوثر میں عام طور پہ ان اعطینا، تو اس کے ساتھ جو الف کی وجہ سے لمبا ہونا چاہیے تو وہ ہم لمبا نہیں کرتے، الف درمیان میں کیا ہو جاتی ہے، ختم ہم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے ان، جبکہ دوسرا جو ہے ان، اس کو لمبا نہیں کرنا، ہاں غنہ ہوگا کیونکہ دونوں کے اوپر تشدید ہے، نون کے اوپر شد ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے کہ بوڑھوں کو کیا کرنا چاہیے، جن کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، کیا وہ تجوید نہیں سیکھ سکتے؟ تو وہ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ تجوید جو ہے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو وقت ملے، آپ اللہ کا قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو کیا کر دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی زبان بہت ایسے ہو گئی ہے تو آپ جتنا جو مرضی کر لیں آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ اس بات کی نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک حرف ہے اس کو 100% آپ نے صحیح ادا کر لیا تب آپ کو اس پر اجر ملے گا، اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہے گی تو اجر نہیں ملے گا۔ نہیں، اس چیز کی قیمت نہیں لگائی جاتی، قیمت لگائی جاتی ہے آپ کی کوشش کی۔ اور میں نے بہت دیکھا ہے، ہمارے جو اکثر بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت لگن کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں سیکھنے کی رفتار ہو سکتا ہے کچھ سلو ہو، تھوڑی آہستہ ہو، لیکن ان کی جو جذبہ ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو میرے پاس ایسے پڑھتے بھی رہے ہیں کہ ایک حرف کی جب ادائیگی ان سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار اٹک جاتے ہیں، بار بار پھر اس کو دہراتے ہیں، کبھی وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے نہیں ادا ہو رہا، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں گھنٹے سے لگا ہوں لیکن مجھ سے ادا، کبھی وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اب جب یہ جو عمل ہو رہا ہوتا ہے قیمت اس کی لگ رہی ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس کی نہیں کہ اپنے حرف ٹھیک طرح سے ادا کر دیا ہے، تو یہ نہیں، قیمت اس کی ہے جو آپ اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو تھک رہے ہیں، جو فکر مند ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے جو دیکھے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی وہ اتنا روتے ہیں اس بات پر، کیونکہ دیکھیں بچپن میں والدین ایسے توجہ نہیں دی تو وہ ایسے ہی انہوں نے پڑھ لیا سادہ، لیکن جب اب احساس ہوتا ہے تو وہ بہت روتے ہیں۔ اس رونے کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اسی میں قطعاً ایسے مایوس نہیں کرتا، جن کی عمر زیادہ ہوگی کوشش میں لگے رہیں اور اس کوشش کا ہی اجر ملنا ہے انشاءاللہ رضی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کے اندر کامیاب کرے، میری یہ دعا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ کچھ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ایج فیکٹر اس میں آ جاتا ہے، جیسے حرفوں کی ادائیگی میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، جیسے عین ہے، جیسے ہا ہے، جیسے کچھ اس طرح کے حروف ہیں 2-4 جس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے جو مسٹیک ہوتی ہیں جو ہم ایسے کر دیتے ہیں، جیسے کسی حرف کو لمبا کر رہے ہیں تو اب قاری صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، تو میرے خیال میں یہ چاہے 70 سال کا بندہ ہو چاہے 20 سال کا، دونوں کے لیے سیم ہی ہوتا ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، آسانی کے ساتھ یہ غلطی اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لگے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا کہیں کہ ہم تو جی بوڑھے ہو گئے، ہماری جو ہے وہ ایج زیادہ ہو گئی، تو میرے خیال میں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے اللہ توفیق دے ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جی ایک اور سوال ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں جو سجدہ والی آیات ہیں یہ کتنی ہیں اور طریقہ بھی بتا دیجئے۔ قرآن پاک میں جو آیات سجدہ ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 14 ہے۔ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ والی آیات آتی ہیں۔ اب اس کی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سجدہ والی جو آیت ہے اس کو آپ تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، آپ نے اس پہ کیا کر دیا، آیت کو مکمل کر لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ سب سے جو بیسٹ ہے، بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سجدے کی نیت کر لیں۔ نیت تو ہوتی ہے خیر دل میں، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا ہی نام ہوتا ہے۔ تو کھڑے ہو کر پھر آپ سجدے میں جائیں، اس کے لیے وضو شرط ہے، کیوں ویسے بھی عام طور پہ آدمی جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وضو میں ہی ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے وضو میں ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائے، اور سجدے کے اندر جو ہے وہ کچھ دعائیں بھی ہیں مسنون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعائیں آتی ہیں، تو ایک دعا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سجدے میں آپ یہ دعا کریں،
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین. تو یہ دعا جو ہے یہ تھوڑے بہت معمولی فرق کے ساتھ مختلف جو احادیث کی جو کتب ہیں اس کے اندر یہ دعا آئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ آواز کی پختگی کے لیے کیا کرنا چاہیے. آواز کی پختگی کے لیے جو ہے سب سے اہم نسخہ ہے وہ ہے مشق. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں اتنی آواز کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا گلا پوری طرح کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی پریکٹس کیا کریں آپ اونچی آواز سے پریکٹس کیا کریں. اگر ساتھ والوں کے ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ نہ ہو, کوئی سو نہ رہا ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت اونچی آواز سے اپنے پریکٹس کرنی ہے. اگر آہستہ آہستہ دل ہی دل میں پریکٹس کریں گے تو آپ کا گلا کبھی بھی پختہ نہیں ہوگا, آپ کی آواز کبھی بھی پختہ نہیں. اونچی آواز سے کریں اور ہاں ٹھنڈا پانی سے بھی تھوڑا گریز کریں. جی اس کے بعد ایک اور سوال ہے, قاری صاحب یہ بتائیے کہ کفواً احد ہوتا ہے یا کفواً احد ہوتا ہے. تو یہ سوال کسی نے پوچھا اور سوال کے جواب میں کسی اور نے بتا دیا کہ بھائی کفواً احد ہوتا ہے, یعنی اس دوسرے کسی بندے نے بتا دیا. تو جواب یہ نہیں ہے, جواب یہ ہے کہ کفواً واو دو زبر ون, کفواً احد, کفواً یہ درست نہیں ہے, ون احد اس طرح پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ را کب موٹا پڑھا جاتا ہے. را جو ہے یہ کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ جب را کی اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو را موٹا پڑھی جاتی ہے. کیسے؟ جب را کے اوپر کون سی حرکت آ سکتی ہے؟ جیسے زبر بھی اوپر ہے, جیسے پیش بھی اوپر ہے, جیسے دو زبر بھی ہیں, کھڑا زبر بھی ہے, الٹا پیش بھی ہے. تو ان سب صورتوں میں را موٹی پڑھی جائے گی, را کو اپنے باریک نہیں کرنا. ہاں جب را کے نیچے کوئی حرکت آ جاتی ہے تو را باریک ہوتی ہے. اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ جمیعاً پر وقف کی صورت میں کون سی مد ہوگی؟ اگر آپ نے جمیعاً پہ وقف کرنا ہے تو آخر میں تنوین ہے. جب بھی دو زبر کی تنوین پہ آپ وقف کرتے ہیں, آپ سٹاپ کرتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو الف کی طرح پڑھنا ہے, الف مدہ کی طرح پڑھنا ہے. یعنی دو زبر ہیں تو آپ اس میں سے ایک زبر کی طرح پڑھیں گے, جمیعاً جمیعا, ایسے یہ الف مدہ ہو جائے گا آخر میں. جمیعا, کریمن کریما, مجیدن مجیدا. جی اور یہ جو ہوتا ہے اس جو کھینچ کے ہم پڑھتے ہیں اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. چلیں جی آگے, را ممالہ کون سی را ہوتی ہے؟ رائے ممالہ کون سی را ہوتی ہے؟ تو یہ وہ را ہوتی ہے جس پر امالہ کیا جاتا ہے. اب امالہ کیا ہے؟ پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک جگہ پر امالہ کیا جاتا ہے, وہ ہے سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 41. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. جی یہاں پر جو مجریہا ہم نے پڑھا ہے, اس را کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ لفظ بولتے ہیں قطرے, اس طرح کی را جو ہم پڑھتے ہیں, تو یہاں پر بھی را اپنے ایسے ہی پڑھنا ہے. اس کو مجریہا پڑھنا درست نہیں ہے, تو اس را کو رائے ممالہ کہا جاتا ہے. یہ سورہ ہود آیت 41. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ نون ساکن کے بعد الف آ جاتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے سورۃ القدر میں آتا ہے من الف شہر, تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ نون ساکن کے بعد الف آیا ہے. تو یاد رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف نہیں آتا, کبھی بھی نہیں آتا. یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, الف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا, الف درمیان میں آتا ہے, الف آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو یہاں جو الفی کے شروع میں ہے یہ حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے. اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو ہم یہاں پر اظہار کرتے ہیں من الفی شہر, من الفی, من الفی, یہ اظہار ہو رہا ہے, اسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا حروف کی ادائیگی میں جو فرق ہوتا ہے صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتا, کیا اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی ہے, معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے جو تجوید کا علم ہے اسے فرض قرار دیا گیا ہے, اس کا سیکھنا جو ہے فرض ہے, کیونکہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے والصیف
اور والسیف والصیف والسیف، سیف کا مطلب ہوتا ہے گرمی صاد کے ساتھ، اور اگر ہم کہیں والسیف تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلوار. تو بہت زیادہ معنی میں فرق آ جاتا ہے. آگے جی ایک سوال ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیے تجوید کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، کون سی ویڈیو سے میں آغاز کروں؟ آپ کی بہت ساری ویڈیو موجود ہے، تو میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا تقریباً 3 مہینے پہلے شاید انہوں نے سوال پوچھا تھا، تو یہ پھر کچھ دن پہلے بھی ان کا سوال آیا قاری صاحب میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ تو یہ 3 مہینے نے میرے خیال ریسٹ کیا ہے. تو بہرحال آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے تجوید سے، بلکہ کوشش آپ کریں جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں، نورانی قاعدہ موجود ہے، وہ سارا تو نہیں ہے لیکن کافی ساری اس میں تختیاں میں نے ریکارڈ کروائی تھیں، تو کوشش میں کروں گا انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے قاری صاحب قاعدہ مکمل نہیں ہے، مکمل کریں. تو انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گی، آپ بس پہلی تختی سے شروع کر دیجئے. اس کے بعد کچھ جو تجوید کے اور رولز بتائے گئے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر، تو وہ بھی آپ وہاں سے شروع کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ایک ایک سبق جو ہے قرآن پاک کا الف لام میم سے سٹارٹ کر لیجیے، جیسا ویڈیو بنائی گئی ہیں تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب اس سے زیادہ مزید آپ انتظار نہ کیجیے گا اور بس شروع کر دیجیے. اس کے بعد ایک سوال یہ آیا تھا، اور یہ ہمارے بہت مستقل دیکھنے والے ہیں، انہوں نے سوال پوچھا تھا، اور ایک ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، مد متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے؟ مد متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. آپ کو اس کے معنی کا اگر پتہ چل جائے تو بہت سا کام آسان ہو جاتا ہے. متصل مطلب ملا ہوا، یعنی اس کا گھر میرے گھر سے متصل ہے، ملا ہوا ہے. تو حروف مدہ 3 الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، یہ حروف مدہ ہو گئے. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو اسی لفظ کے اندر آتا ہے تو مد متصل ہوتی ہے. یا حمزہ، دوسرا اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ عین کی شکل والا جو حمزہ ہوتا ہے اس طرح کی آئے گی تو مد متصل ہوتا ہے، اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ مد واجب ہوتی ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مد فرمایا کرتے تھے. اور دوسری مد منفصل، منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ، حروف مدہ ہے ایک طرف اور حمزہ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا بلکہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا اور الف کی شکل میں حمزہ ہے تو وہاں مد منفصل ہوگی. پھر ایک اور سوال تھا کہ قاری صاحب یہ بتائیں اللہم صلی کو صلی پڑھنا چاہیے یا صلی علی؟ اللہم صلی، تو یہ صلی، یہ بہت زیادہ لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جی صلی علی ہے یا صلی علی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہم صلی، لام زیر لی ہے جو کہ بی کے وزن پہ، آپ نے شروع میں جیسے میں نے کہا بی کے وزن پہ لی، صلی علی، اللہم صلی علی، تو اس کو آپ نے اس طریقے سے ادا کرنا ہے. امید ہے آپ کے کچھ سوالات کے جوابات تو مل گئے ہیں، باقی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے پھر کسی اور ویڈیو کے اندر ان سوالات کے جوابات میں آپ کو دے سکوں. آپ سوال ضرور پوچھ لیا کریں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ وہ سوال کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.